فیصلہ کر سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے چاہے یہودی ہو یا نصارہ ہو یا کفار ہو، وہ اپنا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتے تھے۔ یہودی اور منافق مسلمان، یہودی یہ کہنے لگا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کراتے ہیں، وہ مسلمان ٹال مٹول کرنے لگا، وہ جان رہا تھا کہ میں غلطی پر ہوں، اگر ہم لوگوں کا فیصلہ مقدمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو فیصلہ تو یہودی کے حق پر ہو جائے گا، اور میں ناحق پر ہوں، غلطی پر ہوں، میرے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا، یہ جانتا تھا۔ اس کے باوجود یہودی ضد پر آ گیا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو فیصلہ کرواتے۔ اور اس کے بعد جب فیصلہ لے کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سنی، تحقیق کرنے کے بعد یہودی کے حق پر فیصلہ ہو گیا۔ بھائی وہ حق پر تھے، انہی کی زمین تھی تو انہی کے حق پر فیصلہ ہو گیا، یہودی کے حق پر فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ منافق جو مسلمان تھا نام کا، یہ اس فیصلہ کو نہیں مانا اور کہا کہ نہیں، ہم یہ فیصلہ نہیں مانیں گے، چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ اس کے یہ جانتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، تو وہ تو ہمیں جانیں گے کہ بھائی مسلمان ہیں اور یہ یہودی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں دیں گے۔ کون سمجھ رہا ہے؟ منافق۔ مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ دونوں گئے مقدمہ لے کر، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودی جا کر یہ کہتا ہے کہ اے عمر، ہم لوگ فیصلہ لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، یعنی یہودی کے حق پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اچھا یہ بات صحیح بول رہا ہے۔ وہ جو مسلمان تھا منافق، وہ کہنے لگا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، اقرار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ جواب نہیں دیے، بات نہیں آگے بڑھائے، کہے کہ ابھی یہاں پہ ٹھہرو، میں ابھی اندر سے آتا ہوں، فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، تلوار لیے، اور تلوار لانے کے بعد وہ منافق مسلمان کی گردن اڑا دیے، کہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانے گا اور کسی دوسرے کے پاس فیصلہ لے کر جائے گا، اس کا فیصلہ یہی ہوگا۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی اطاعت کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات مانے گا وہی کامیاب ہوگا، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ اور اسی وجہ سے پہلے کے لوگ غیر مسلم حضرات بھی مسلمانوں کے پاس جاتے تھے اپنا فیصلہ کرانے کے لیے، لیکن اب کمی آ گئی، ہم خود لڑتے ہیں، ہم اپنے آپ میں فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں، حق فیصلہ نہیں کرتے ہیں، قرآن و حدیث شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں، موٹا لفافہ دیے اسی کے حق میں فیصلہ، جس کے پاس طاقت ہے قوت ہے اسی کے حق میں فیصلہ۔ آج شرمندگی یہ ہے کہ آج ہمارا مذاق اڑا دیا جا رہا ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے شریعت کا مذاق اڑایا ہے۔ آج حق فیصلہ کوئی نہیں کرتا الا ماشاء اللہ، 100% میں 1% ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق فیصلہ کرتا ہوگا، ورنہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں آج جس کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اسی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اچھے خاصے لوگ اس میں مبتلا ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی اور عام لوگ بھی۔ آج اسی وجہ سے فیصلہ نہیں ہوتا۔ ایک دور یہ تھا کہ غیر مسلم اپنی لڑکیاں مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں کے پاس دے دیا کرتی تھی، ایک مہینہ کا سفر ہوتا تھا، وہ جانتے تھے کہ اگر کسی کے گھر میں میری بیٹی میری بہن محفوظ رہ سکتی ہے تو وہ مسلمان کے گھر میں۔ آج کہاں ہوتا ہے ایسا؟ کبھی کوئی جھگڑا لڑائی ہوتی تھی نا تو
اس وقت فیصلہ جا کر مسلمانوں کے پاس لیا کرتے تھے، اب یہ ختم ہو گیا ہے۔ کہاں فیصلہ کرواتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے شریعت کا دھجیہ اڑا دیا۔ قرآن و حدیث کے مطابق ہمارا فیصلہ نہیں ہے، ہم بس دنیاوی مقاصد اپنے فائدے کے لیے جو ہے فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی لیے تو آج ہر جگہ مسلمان پریشان ہے۔ ہم نے مذاق اڑایا شریعت کا، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، ان کے سنت، ان کے سب چیزوں کو چھوڑ دیا۔ آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بناوے۔ تعلیم الگ چیز ہے، تربیت اور عمل یہ اصل چیز ہے۔ تربیت اور عمل یہ اصل چیز ہے۔ تو اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے مطابق فیصلہ کیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی اس وقت صحابہ کرام کو جو بھی فیصلہ لینے کا ہوتا تھا یا فیصلہ کروانا ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات میں نہیں ہیں، وہ تو گزر گئے، انتقال فرما گئے۔ اب ہم کن کے مطابق فیصلہ کریں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اب ہم فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو آپ کے پاس قرآن و احادیث موجود ہے، آپ اس کے مطابق فیصلہ لیجئے، شریعت مطہرہ کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں، آپ خود دیکھیے کیا اس کام نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے یا نہیں؟ ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں کیا کہیں اس میں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں؟ ہم جو کام کر رہے، جو فیصلہ کر رہے ہیں، خوشی یا غمی میں کوئی چیز میں بھی ہم جو کام کر رہے ہیں، کہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں تو نہیں ہو رہی ہے؟ ہم اس چیز کو دیکھیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر جو گندگیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو ہم آپس میں ذرا سی بات میں خون خرابہ کرتے ہیں، ذرا سی بات میں تلواریں اڑ جاتی ہے، ذرا سی بات میں ہم آج دیکھیں مسلمانوں کو شرمندگی ہوتی ہے۔ آج ہمارے رانچی شہر میں آپ دیکھ لیجئے، ذرا سی بات میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دے رہا۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ابھی 10-15 دن پہلے کی بات۔ کیا جان اتنی سستی ہو گئی کہ ذرا سی بات میں کسی کو جان لے لینا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر؟ جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب ہمیشہ جہنم میں ایمان والے تو نہیں رہیں گے، لیکن علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو بے قصور کی جان لیتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، تو مرتے وقت وہ کفر کی حالت میں مرے گا، ایمان کی حالت میں نہیں مرے گا۔ آج ہم ذرا سی بات میں تلواریں اٹھا دیتے ہیں، کسی کے جان لے لیتے ہیں۔ ان کے گھر والے پر کیا گزر رہا ہوگا؟ کبھی آپ نے خیال کیا؟ ان کے بھائی ہیں، ان کے والد ہیں۔ آج اتنی سستی ہو گئی ہے۔ پہلے زمانے میں تو یہ چلتا تھا کہ چلو مرنے والا ایک چور آدمی ہے، مرنے والا یہ ڈاکو تھا، مرنے والا یہ شرابی تھا، مرنے والا یہ جوہاڑی تھا۔ آج ایک نیک آدمی جس کا کوئی سب سے لینا دینا نہیں، ان کو پھنسایا جاتا ہے۔ کل قیامت میں مرنے کے بعد کیا جواب دیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری نظر کیسے ملا پائیں گی؟ اللہ ایسے شخص پر غضبناک غصہ ہوں گے۔ آج کیوں یہ حالات آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے شریعت کے مطابق وہ اعمال نہیں کرتے، قرآن و حدیث کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے۔ اب دیکھیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کوئی بھی فیصلہ کروانا ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کے حدیث میں ہے، کتاب التفسیر میں ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی سے لڑائی ہو گئی۔ لڑائی یہ ہوئی بحثہ بحثی، لڑائی کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب جنگ وغیرہ، وہ نہیں، بحثہ بحثی اس بات پر کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت میں جو پانی پٹاتے تھے تو سیراب کرتے تھے، تو جو پانی آتا تھا وہ پہلے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھیت پہ آتا تھا اور اس کے بعد وہ انصاری صحابی کا کھیت تھا۔ تو اب اگر شریعت کے مطابق آپ دیکھیں تو پانی سیراب کرنے کا حق سب سے پہلے کس کو ہے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، آپ لوگ سمجھدار ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، کھیت پہلے آ رہا کن کا؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو پہلے پانی سیراب کون کریں گے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ وہ حضرت ایک انصاری صحابی تھے، ان کا درجہ ہے۔ تو اس بات پر دونوں میں بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ اب وہ لوگ کہنے لگے کہ چلو ہم لوگ فیصلہ لے کر جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ مقدمہ لے کر چلے گئے۔ اب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ انصاری صحابی کی پوری بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے، تحقیق کیے کہ کھیت پہلے کن کا پڑتا ہے۔ تو واقعاتاً حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا کھیت پہلے پڑ رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زبیر تم ایسا کرو، اپنے کھیت کو مکمل سیراب کرو، اس کے بعد جب پانی کا بہاؤ جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں میں چھوڑ دو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اور بھی لوگ ہیں وہاں ان میں چھوڑ دو، وہ سیراب کریں گے، وہ کھیت میں پانی ڈالیں گے۔ اب وہ انصاری صحابی یہ تانا دیے کہ یہ جو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ کون تھے؟ پھوپھی زاد بھائی تھے۔ تو انصاری صحابی تانا دیے کہ اچھا یہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہے، اس لیے آپ ان کے حق میں فیصلہ دے دیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تم جو ہے اپنے کھیت کو مکمل سیراب کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے اور اس کے بعد یہ کہے کہ اے زبیر بن عوام تم مکمل طور پر اپنے کھیت کو سیراب کرو اور پانی کو کیاریوں تک کر لو۔ کیاریاں مطلب ایک نشان بنا دیا جاتا ہے نا، تاکہ پانی وہاں سے باہر نہ جائے، سائڈ سائڈ میں بنا دیا جاتا ہے۔ تو تم کیاریوں تک پانی کو چھوڑے رکھو، اس کے بعد تم پانی دوسرے کو دینا۔ اور اس کے بعد پھر یہ آیت بھی نازل ہوئی قرآن کریم کی۔ کیا آیت نازل ہوئی؟ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس وقت تک مسلمان، تم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھنڈے دل سے پوری طرح تسلیم نہ کر لو، اور اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ آنے دینا۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں۔ اس وقت تک تم مسلمان نہیں کہلا سکتے، اور وہ بھی قسم کھا کر اللہ فرما رہے ہیں جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو ٹھنڈے دل سے پوری طرح تسلیم نہ کر لو اور اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ آنے دینا۔ اب دیکھیے یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں تھے، اس لیے فیصلہ کروا لیتے تھے۔ اب ہم لوگوں کو یہ کہا گیا کہ کبھی وہ معاملہ آ جائے، مثال کے طور پر آپ کے جائیداد ہے، زمینیں بہت زیادہ ہے، اسی طریقے سے کھیت وغیرہ ہے، آپ کے اپارٹمنٹ ہے، اب اس کو تقسیم کیسے کیا جائے گا؟ تو شریعت کے مطابق کیجیے، قرآن و حدیث کے مطابق کیجیے، جو شریعت فیصلہ دے
اسی کے مطابق تمام اولادوں میں تقسیم کیا جائے. اس کے لیے آپ امارت شریعہ میں چلے جائیے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے تقسیم کیا جائے. ادارے شریعہ میں جائے، علماء سے رابطہ کرے. تو شریعت کے مطابق جب آپ فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں کبھی خون خرابہ کی نوبت نہیں آئے گی، اس میں کسی کی جان نہیں لی جائے گی، اس میں لڑنے جھگڑنے کی بات ہی پیش نہیں آئے گی. جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر اگر ہم عمل کر کے اور اس کے مطابق جب ہم فیصلہ کریں گے تو یہ باتیں پیش آئیں گی ہی نہیں. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو محبت بھی تھی، اور صرف محبت ہمارے طرح نہیں کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جہاں پہ عمل کرنے کا آتا ہے ہم ایک دم بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں. دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، محبت کرنی چاہیے. محبت نہیں کریں گے تو اس میں بھی ایمان سے نکل جائیں گے. محبت اطاعت یہ تو ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ فوکس کس چیز پر دینا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. یہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز ہے. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو کتنی محبت تھی. صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اسی وجہ سے تو تمام ولیوں سے، قطب و ابدال سے، بزرگوں سے بہت بڑھا ہوا ہے. اور بڑے سے بڑے بزرگ، قطب و ابدال، محدث، یہ صحابہ کرام کے پیر کے دھول کے بھی برابر نہیں ہو سکتے. جو صحابہ کرام کس کو بولتے ہیں؟ صحابہ کرام ان کو بولتے ہیں جو ایمان کے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کیے اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی موت ہوئی، ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں. بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ صحابہ کرام ہم سنتے ضرور ہے بیانوں میں، تقریروں میں، لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اصل میں ہے کیا. یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں غیر مسلم حضرات بھی تھے، ان کو صحابہ نہیں بولا جاتا. صحابہ بولا جاتا ہے کہ جن کی ایمان کے حالت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور ایمان ہی کی حالت میں موت ہوئی ہو، اس کو صحابہ کرام کہتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم گھر میں ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت ہے، اپنی بیوی سے بھی زیادہ محبت ہے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہے. یہ صرف زبان سے صحابہ کرام نہیں کرتے تھے، عمل بھی کرتے تھے. ایک ہے نا کہ زبان سے بول دیے، زبان سے بولنا الگ چیز ہے، کر کے دکھانا الگ چیز ہے. تو صحابہ کرام کی یہ محبت تھی. اب وہ صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا عرض کیے؟ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت ہے، بیوی سے بھی زیادہ محبت ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہے. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب مجھے بے چینی ہوتی ہے اور آپ کے چہرے مبارک دیکھنے کا خیال آتا ہے تو میں فوراً آتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں. لیکن جب آپ یہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہم بھی انتقال ہو جائیں گے، تو آپ کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہوگا. آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ درجات عالیہ میں ہوں گے، بلند مقام ہوگا. اور میرا تو کہنا بھی نہیں ہے کہ میں جنت پہنچوں یا نہ پہنچوں، جنت جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا اللہ جانے. یہ صحابی بول رہے ہیں. تو اس وقت میں آپ کو کیسے دیکھوں گا، آپ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اللہ کا انعام ہے کہ وہ ایسے اشخاص کے ساتھ ہوگا، کہ اللہ کا انعام ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور یہ آپ کے اچھے رفیق ہے، ساتھی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو غور سے دیکھتے ہیں۔ جب بھی وہ تشریف لاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کو غور سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک ہمارے جیسے گنہگاروں کی چہرے مبارک جیسا نہیں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی جو خوبصورتی تھی وہ سانچہ ہی اللہ نے توڑ ڈالا، جس خوبصورتی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ڈھالا تھا۔ وہ صحابی آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتے تھے، یہی معمول تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر تم آتے ہو اور مجھے بار بار دیکھتے ہو، کیا ماجرا ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے مبارک کو میں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ میں دیکھتا رہوں، کیونکہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، لیکن جب آپ یہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیے تھے کہ فوراً یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اشخاص کو، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ان کو اٹھائیں گے، اور یہ اچھے رفیق ہیں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت بھی ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ کچھ باتیں رہ گئی ہے، روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔